اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا ستر۔ عورت کے ستر کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ ان کو نماز میں کیا کیا چھپانا ہوگا۔ باج شریعت جلد اول میں ہے، آزاد عورتوں غلام لونڈی کا دور تو ختم ہوا، آج کل تمام عورتیں آزاد ہیں اور خنثی مشکل، یعنی جس میں مرد عورت دونوں کی علامتیں پائی جائیں، یہ ثابت نہ ہو کہ مرد ہے یا عورت، کے لیے سارا بدن عورت یعنی چھپانے کی جگہ ہے، سوائے منہ کی ٹکلی اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلوؤں کے، سر کے لٹکے ہوئے بال اور گردن اور کلائیاں بھی عورت یعنی چھپانے کی چیزیں ہیں اور ان کا چھپانا بھی فرض ہے۔ بعض علماء نے پشت دست یعنی ہتھیلی کی پیٹھ اور پاؤں کے تلووں یعنی کو عورت یعنی چھپانے کی چیز میں داخل نہیں کیا۔ اتنا باریک دوپٹہ جس سے بال کی سیاہی یعنی کالک چمکے عورت نے اوڑھ کر نماز پڑھی، نماز نہ ہوگی جب تک اس پر کوئی ایسی چیز نہ اوڑھے جس سے بال وغیرہ کا رنگ چھپ جائے۔ اگر تھوڑا سا ستر کھلا رہ گیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، واضح رہے کہ جن اعضاء کا ستر یعنی چھپانا فرض ہے، ان میں کوئی عضو چوتھائی سے کم کھل گیا، نماز ہو گئی، اور اگر چوتھائی عضو کھل گیا اور فوراً چھپا لیا جب بھی نماز ہو گئی، اور اگر بقدر ایک رکن یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے کھلا رہا یا بالقصد کھولا، اگرچہ فوراً چھپا لیا، نماز جاتی رہی۔ اگر چند اعضاء میں کچھ کھلا رہا کہ ہر ایک عضو کو چوتھائی سے کم ہے، ہر ایک اس عضو کی چوتھائی سے کم ہے، مگر مجموعہ ان کا ان کھلے ہوئے اعضاء میں جو سب سے چھوٹا ہے اس کی چوتھائی کے برابر ہے، نماز نہ ہوئی، بلکہ عورت کے کان کا 9واں حصہ اور پنڈلی کا 9واں حصہ کھلا رہا تو مجموعہ دونوں کا کان کی چوتھائی کی قدر ضرور ہے، لہذا نماز جاتی رہی۔